السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے 3 نہایت ایمان افروز حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حدیث نمبر 4، 5 اور 6۔ ان میں وحی کے آغاز کا حیرت انگیز منظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سننے کی کیفیت اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سخاوت کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے میں 3 اور حدیث پر ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو بعد میں وہ ضرور دیکھیں، لیکن فی الحال یہ سنیں اور دل کو ایمان سے بھر لیں۔ جزاک اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے دور کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک دن وہی چل رہا تھا کہ اچانک آسمان کی جانب سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار ہیرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس منظر سے گھبرا گیا اور گھر پہنچ کر دوبارہ کمبل اوڑھنے کی خواہش کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے کمبل اڑنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑے پاک رکھ اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی مسلسل اور تیزی کے ساتھ آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح عقیل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رواد نے بھی نقل کیا ہے، جبکہ یونس اور معمر نے اپنی روایت میں لفظ فوادہ کی جگہ بوادرہ ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے لا تحرک آیت کی تفسیر کے بارے میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ پر سختی محسوس ہوتی، اور اس کی ایک علامت یہ تھی کہ آپ یاد رکھنے کے لیے اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، میں بھی اپنے ہونٹ اسی طرح ہلاتا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں، میں نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو میں نے ان کے انداز میں ہونٹ ہلائے، پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلائے، اس کو جمع کرنا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وضاحت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع کرنا اور پڑھا دینا اللہ کا ذمہ ہے، اور جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کریں، یعنی خاموشی سے سنیں۔ اس کے بعد اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارا ذمہ ہے۔ اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو بالکل اسی طرح پڑھتا جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ حدیث نمبر 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عام دنوں کے مقابلے میں اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کی اس ملاقات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا رمضان میں اپنے عروج پر ہوتی تھی، حتیٰ کہ بلائی پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی بارش برسانے والی ہوا سے بھی بڑھ جاتے تھے۔ یہ بات آپ کی ایمان کو تازہ کرتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی احادیث سننے کے لیے سبسکرائب Subscribe. کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔